سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی شیعہ مذہب سے مماثلت بیان ہوگی۔ بہت سارے مسائل کے اندر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی شیعہ مذہب سے مماثلت ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یوں سمجھیں کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کا جو مذہب اور دھرم ہے اس کا ماخذ شیعہ مذہب ہے تو بے جا نہیں ہوگا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں جس مسئلہ کے اندر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی شیعہ مذہب سے مماثلت بیان ہوگی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں۔ یاد رہے کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہوگی وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ہوگی۔ سامعین و ناظرین، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تنقید متین، اور یہ کتاب وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے بہت بڑے مولوی اور موجودہ دور کے جتنے بھی وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی شتونگڑے ہیں، ان تمام کے یہ امام اور استاذ سمجھے جاتے ہیں، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 99 ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ کے متعلق؟ لکھتے ہیں کہ ان صحیح روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ سایہ تھا۔ جب نصوص قطعیہ سے آپ کی بشریت ثابت ہے تو بشریت کے تمام لوازمات جس میں ایک سایہ بھی ہے ثابت ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آگے جو شیعہ کا عقیدہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اصل میں آپ کا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں یہ جملہ کہ اصل میں آپ کا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ یہ شیعہ کا ہے، یعنی وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ مسئلہ شیعہ مذہب کا ہے، سنیوں کا نہیں ہے۔ تو اب اس کتاب کے اندر یہ جو آپ نے حوالہ سماعت کیا ہے، اس میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ جو شیعہ کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو اب اگر دوسری طرف وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی دوسری کتب کو دیکھیں تو ان کے اندر واضح طور پہ یہی عقیدہ اور نظریہ دیوبندیوں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ کے متعلق۔ وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ حوالہ نمبر 1 سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امداد السلوک۔ اس کتاب کے مؤلف وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے بانی مولوی رشید احمد گنگوہی، یہ وہابی رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے۔ یہ کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 203 کے اوپر؟ یہاں پر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بھی تمام اولاد آدم علیہ السلام میں سے ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو اتنا پاک فرمایا کہ خالص نور ہو گئے۔ یہاں تشریح میں نہیں جانا چاہتا، بشریت اور نورانیت پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس عقیدے کو یہ شیعہ کا عقیدہ قرار دے چکے ہیں، وہی عقیدہ ان کے اپنے اکابر، ان کے بڑے مولوی، ان کے بڑے گرو، وہ اپنی کتب کے اندر واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھ گئے ہیں۔ لکھتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو اتنا پاک فرمایا کہ خالص نور ہو گئے، اور حق تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا، اور تواتر سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ بجز نور کے تمام جسم سایہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ جناب رشید احمد گنگوہی وہابی دیوبندی رشیدی واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ حق تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا، اور تواتر سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ یہ میرے پاس دونوں ایڈیشن موجود ہیں۔ ایک ایڈیشن وہ کہ جس میں وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ نے تواتر کے لفظ
حذف کر دیے۔ یہ ان کی دیانت کا عالم ہے۔ لوگوں کو یہ تانا دیتے ہیں، سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ جی یہ اپنی کتب کے اندر قطع و برید کرتے ہیں، لیکن وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کی دیانت کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بھولے سے سچی بات لکھ دی یا کہہ دی تو جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے وہاں سے حذف کر کے وہ عبارت ہی اڑا دی، اور تواتر کی جگہ انہوں نے اب دوسرا لفظ لکھ دیا۔ یہاں پر تواتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ ثابت کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ حوالہ نمبر 2، یہ کتاب ہے باغ جنت، مولوی عنایت علی وہابی دیوبندی۔ یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے جو حکیم تھے تھانوی صاحب، ان کا مرید اور خلیفہ تھا۔ یہ کیا لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک شعر کے اندر، جسم پاک ان کا سراپا نور تھا، جسم پاک ان کا سراپا نور تھا، اس لیے سائے سے بالکل دور تھا۔ یہاں واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو سراپا نور کہا گیا اور سائے سے بالکل دور کہا گیا۔ باغ جنت، مولوی عنایت علی وہابی دیوبندی، جو کہ وہابی حکیم تھانوی کا مرید اور خلیفہ تھا۔ یہ دو حوالہ جات آپ نے سماعت فرما لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی بہت سی کتب کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے۔ یہاں پر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جس عقیدے کو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ اپنی کتب کے اندر شیعوں کا قرار دیتا ہے، وہی عقیدہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا اپنا انہی کی کتب کے اندر موجود ہے۔ گویا وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ شیعہ مذہب سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک اور حوالہ پیش کر دوں، وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب ہے اکابر دیوبند کیا تھے۔ یہاں پر ایک انہوں نے اصول لکھا۔ وہ اصول کیا ہے کہ جو چیز دین میں تواتر سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہے۔ جو چیز دین کے اندر تواتر سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے۔ اکابر دیوبند کیا تھے؟ تو رشید احمد گنگوہی صاحب امداد السلوک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ لکھا کہ تواتر سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، جبکہ اسی عقیدے کو تنقید متین کے اندر صفحہ نمبر 99 پر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی سرفراز خان صفدر گکھڑوی شیعوں کا عقیدہ قرار دیتا ہے۔ تو اب گویا سرفراز خان صفدر گکھڑوی جو عقیدہ تواتر سے ثابت ہے اس کا انکار کر کے اور شیعوں کا عقیدہ قرار دے کر خود وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے اصول کے مطابق کافر قرار پاتا ہے، اس لیے کہ جو چیز دین کے اندر تواتر سے ثابت ہوتی ہے اس کا منکر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے اصول کے مطابق کافر ہوتا ہے۔ گویا جہاں یہ ثابت ہوا کہ دیوبندی مذہب شیعہ سے مماثلت رکھتا ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ سرفراز خان صفدر گکھڑوی دیوبندی اصول کے مطابق تواتر سے ثابت عقیدے کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔